السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہار میں الیکشن جو قریب آتا جا رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کے ورکر اور ان کے گنڈوں کی جانب سے عجیب تماشا کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ بہار الیکشن دو دھرے تلوار کی طرح ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم دشمن کی اور نفرت کی سیاست کو، ظلم و ستم کی سیاست کو ختم کر کے تختہ پلٹ کے ذریعے حکومت تبدیل کر کے ایک آزاد فضا کے اندر سانس لیں۔ ایسے وقت میں اس طریقے کی ویڈیو آنا بہت دکھد ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن میں ویڈیو پہلے آپ کو دکھاؤں تاکہ اس پر تبصرہ میں کر سکوں۔ پہلے 1 منٹ کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ ان کو کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور کہتے کیا ہے آپ راجن کو ووٹ نہیں دے گا تو پاکستان جاؤ، جس میں کہ ایک خود جو ہے راجد کے نیتا ہیں۔ ہم راجد کا ضلع مہاسچیو ہیں، اتنی ہم کو بھیبت کیا گیا۔ آپ راجد کے مہاسچیو؟ جی سر، ہاں آپ خود راجد کے نیتا ہیں؟ جی ہم کو اس سماج سے اتنی ڈر ہو گئی ہے اب کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیسے جیون ویتت کروں، اور کل تو میں ریزائن دینے جا رہا ہوں۔ کل آپ ایک دم راجد سے رشتہ توڑ لیجیے گا؟ جی ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈرے ہوئے کس لیے؟ ڈرے ہوئے کس لیے؟ کہ میرا نیوز اگر چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے جان کو بھی خطرہ ہے اس نیوز سے۔ 500 میٹر کا دوری ہے، وہ لوگ دل بل لے کے رات میں آ جائے گا، بہو بیٹی ہے، ہم کو ڈر لگا ہوا ہے۔ اسی پرتیشٹھا کا ڈر ہے، عزت اور پرتیشٹھا کا ڈر ہے۔ اتنا ڈر ہو گیا ہے، اتنا معاملہ بڑھتے چلا گیا ہے کہ یہاں تک ڈر گئے کہ گھر میں رہنا پڑے گا۔ بالکل رہنا پڑے گا نا۔ بچہ کو گاؤں سے اٹھا کر کے لے کر اپنے دروازے پر پیٹا جا رہا ہے، اس سے کیا سر؟ کس کو پیٹا گیا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ بچہ ہاسپٹل میں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اس کے اندر آرڈے علاقے کے اندر آ کر بدامنی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور جو 2005 سے پہلے کی استھتی تھی، جو لوگوں کو جبراً ایک سمودائے کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اور اس پر ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، جبر کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی، آج پھر 2025 کے اندر وہی استھتی ہے، وہی حالات ہیں، جہاں ان کی اکثریت ہے، جہاں اقلیت میں جو لوگ ہیں وہاں ان کو دبایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے اگر تمہیں ووٹ دینا ہے تو RJD کو دو، ورنہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ہندوستان ہے، جمہوری ملک ہے، کسی کے باپ کا یہ ملک نہیں ہے، اس لیے کوئی دھمکی دے کہ ہم تمہیں ملک سے باہر کر دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ ایسے وقت میں جبکہ کوئی آدمی CM بننے اور CM کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے باضابطہ طور پر تیار ہے اور اپنی نگاہیں ٹکائے بیٹھا ہے، اور ایک سمودائے کے ووٹ کے اوپر ہی وہ کھڑا ہے کہ ہم سیاست کر پائیں گے اور ہم اسی کے ووٹ کے اوپر ہم کرسی سنبھال پائیں گے، لیکن اس کے جب مسائل کی بات آتی ہے، جب اس کے روزگار کی بات آتی ہے، جب نوکری پیشے کی بات آتی ہے، جب اس پر ظلم ہوتا ہے، اس وقت بولنے کی بات آتی ہے، یا وہ کسی اور معاملات میں مجبور ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب ان سے میڈیا سوال کرتی ہے، پوچھتا ہے، میڈیا پوچھتا ہے، ایسے وقت میں وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ سیاست ہے۔ یہاں جو ضلع کے ادھیکش ہیں وہ سلامت نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کو دھمکی مل رہی ہے، اور ایک بچے کو تو مار کر ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ یہ کیسی سیاست ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں RJD کے ورکروں سے اور RJD کے سربراہوں سے کہ تم ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر ریاست بہار میں کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، سرکار میں آنے کے لیے پھر سے گنڈا گردی کا راج پھر سے شروع کر رہے ہو؟ جو 2015 کے اندر 2005 سے پہلے گنڈا گردی کیا کرتے تھے، ووٹ سینٹر کو کیپچر کر لیا کرتے تھے،
وہ حالات پھر سے پیدا کرنا چاہتے ہو, وہ استھتی پھر سے لانا چاہتے ہو, وہی حالات پھر سے دہرانے کی کوشش کرتے ہو, تو یاد رکھو اس وقت مسلمان مجبور نہیں ہے, اس وقت مسلمان تیار ہے. تمہیں آئینہ دکھائے گا اور مسلمانوں کے مسائل کو اگنور کر رہے ہو, پیچھے چھوڑ رہے ہو, یاد رکھو اس کی تمہیں مہنگی قیمت چکانی پڑے گی. ایسا ہی تم سی ایم کی کرسی تک نہیں پہنچ پاؤ گے. جتنی نفرت پھیلانی ہے پھیلا لو, جتنے تمہیں حالات کو بے قابو کرنا ہے, ظلم کرنا ہے, تم کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حالات حاجی پور کا ہے اور وہاں جا کر کے تحقیق کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے حالات وہاں برپا کیے گئے ہیں. اس لیے میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ نفرتی چنٹو جو ہیں, جو نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ایک سمودائے کو دبا کر کے اس کے ووٹ بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی بھی کان کھلے کہ اس وقت مسلمان مجبور نہیں ہیں. اگر تم دادا گیری کرو گے, اگر تم اپنے حقوق کو پامال کرنے, اگر ان کے حقوق کو پامال کرنے سے نہیں بچاؤ گے, تو پھر تمہاری بھی ضرورت مسلمانوں کو نہیں ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو. اگر تم انصاف کے ساتھ اور جمہوری طریقے سے اور آئین ہند کی روشنی میں اگر سرکار میں آتے ہو, آئین ہند کے مطابق کام کرتے ہو, پھر تو کیا تمہارا سپورٹ کیا جائے گا, ورنہ تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس لیے ہماری اپیل ہے تمامی حضرات سے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, صحیح ادھیکار بنے اور صحیح مدے پر ووٹ دیں تاکہ آپ کا اور آنے والے بچوں کا فیوچر سیکور ہو سکے اور ان کی تعلیم کا اچھا سے اچھا ویوستھا ہو سکے. اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو اس طریقے کے حالات بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل کو اگنور کر رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.